اپرائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک سال میں انہوں نے کیا کیا اور لوگوں تک کیسے ریلیف پہنچا اور کس طرح انہوں نے عوامی پیسے کا اور سرکاری اور عوام کے پیسے کا اور وسائل کا بے دریغ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیا۔ سب سے پہلے 8 فیبروری کو چچا نے ایک پریکٹس کی تھی، پورے اخبارات کو اشتہاروں سے بھر دیا تھا۔ آج بھتیجی کا آپ دیکھیں 60 صفحہ، یہ تقریباً 60 صفحہ ایک اخبار 60 صفحے پہ ہے، ایک نیوز پیپر، وداؤٹ مینشن میں نام کو کروں گا کہ مینشن کیے ہوئے بغیر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر اخبار میں 60 صفحہ یہ انہوں نے اپنے ذاتی تشہیر کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے اپنا یہ ان کے فوٹو دیکھ لیں، اور اگر آگے تمام یہ جائیں تو فارم 45 کے تحت ہاری ہوئی تو یہی ہے، لیکن اپنے والد کے فوٹو بھی کس کیپیسٹی میں یہ ساتھ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں آپ کے پیسے پہ۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ 2018 کا، یہ 2018 کا سو موٹو کیس ہے سپریم کورٹ کا، یہ میرے پاس ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سرکاری وسائل سے اپنی مشتہری نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت ہے، اور ہم اس پہ جائیں گے عدالت میں کہ سرکاری وسائل کا پیسہ انہوں نے استعمال کیا، اور جس طرح یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر نے 60 صفحات پر مشتہر کیا اپنے آپ کو اور مشتمل اخباری اشتہار دیے، جس کے مطابق 2 چیزیں ہیں۔ یہ 1 سال کی کارکردگی کل آپ دیکھ لیں جو ہائی کورٹ میں ایک آدمی نے خود سوزی کی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1 سال کی کارکردگی کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ آپ کل کا دیکھ لیں، انصاف کہاں گیا؟ پاکستان تحریک انصاف کو یہ مارتے مارتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اب عام آدمی کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا اور وہ خودکشی اور خود سوزی پہ مجبور ہے۔ یہ ان کے 1 سال کی کارکردگی کی چھوٹی سی مثال ہے۔ دوسرا، میں اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے ایک کتاب شائع کی ہے وہ بھی 60 صفحات کی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو انہوں نے دوبارہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور انہوں نے دوبارہ 60 صفحات کے اشتہار دیے ہیں۔ ہم اس وائٹ پیپر کا جواب لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک۔ تمام میڈیا کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے دوبارہ، اور ہم یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ان کے ٹاکنگ پوائنٹ میں بتا دوں کیونکہ ضروری ہے۔ ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ ہم نے ان سے وہ کتاب جو انہوں نے وہ چھپوائی ہے، وہ کتاب ہم نے مانگی ہے، ہمیں اپوزیشن کو انہوں نے نہیں دی، اور کہیں اگر کسی کے پاس ہے تو میں کلیکٹ کر لوں گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جو ظلم ہوا ہے، ابھی 2 دن پہلے ہمارے جو ایم پی ایس تھے منڈی بہاولدین میں، طارق سائی صاحب ان کی مسز ایم پی اے ہیں، اور نواز پنجوتا صاحب ہیں ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور کئی ایسے ہمارے دوست جن کے گھروں پہ انہوں نے چھاپے مارے صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے آفس کھولنے کی کوشش کی۔ یہ تو ان کی حالت ہے لا اینڈ آرڈر کی۔ 1 سال مکمل ہو چکا ہے، 1 سال مکمل ہونے کے بعد سوائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنے اور ان کو مارنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ 1 سال مکمل ہو چکا ہے، ہمارے چیف منسٹرشپ کے امیدوار تھے میاں اسلم اقبال، پھر ہمارے اپوزیشن لیڈر بنے۔ 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اس حکومت کی فسطائیت کی وجہ سے ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا، 2 دفعہ انہوں نے بیل کروائی۔ ہمارے دوسرے لوگ بھی اسی طرح ہائیڈ ہیں۔ 1 سال مکمل ہو گیا اسمبلی کے اندر ان کو۔ میں اسپیکر صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ ورچوئل حلف بھی لے سکتے ہیں
کیا حکومت کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں؟ آپ کا ممبر جو ہے وہ اس وقت حلف لے کے نہیں آ سکتا. ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ ضمانت کے ذریعے آئیں گے. صرف آپ ان کی حفاظت یقینی بنائیں کہ جب تک ان کی حفاظت یقینی ہوگی ان کو کڈنیپ نہیں کیا جائے گا. آپ اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کی حالت یہ ہے کہ ان کا بھتیجا فوت ہوا ایکسیڈنٹ سے, تو انہوں نے 4 دن ادھر پولیس کھڑی رکھی ہے کہ یہ ادھر میاں اسلم اقبال صاحب نہ پہنچے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسپیکر صاحب کو یہاں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ان کے اس گھناؤنے اقدام کا حصہ نہ بنیں. باقی ہمارے اور جو ہیں پریزیڈنٹ پنجاب وہ ہائیڈ ہیں, ان پہ بھی اسی طرح فستائیت ہے, ان کو بھی یہی ہے کہ وہ کڈنیپ ہو جائیں گے. وہ پنجاب حکومت ہمیں یقین دہانی کروائے. 1 سال گزرا ہے, کچھ تو عام آدمی کا وہ ہمیں بتائے. اس کے بعد میں آپ کو صرف ایک عرض کر دوں, اسی ماہ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اب ان کی اکانومی پہ, اسی ماہ شاہ کوٹ میں کریسنٹ ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی ہے. اسی ماہ ایک جہاں پہ 6,000 ملازم تھے جو بے روزگار ہوئے. اس کے بعد آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز کہہ رہی ہیں کہ موجودہ رجیم کی ناقص پالیسی کی وجہ سے 40% ملیں بند ہو رہی ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہوا, 2015 میں بھی اسی طرح ہوا تھا. اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ تھی تو فیصل آباد کی ٹیکسٹائلز مل کو 1 لاکھ ورکر کی کمی کا سامنا تھا, لیکن جیسے یہ رجیم آئی تو 150 ملوں کو صرف لاہور میں تالے لگ گئے, جس کی تفصیل ہم بتائیں گے جو ہم وائٹ پیپر لے کے ان کے خلاف آ رہے ہیں. اسی لیے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 1,30,00,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. 7% جو آبادی اس وقت 7% جو مہنگائی بڑھی ہے, غربت سے نیچے 1,30,00,000 لوگ نیچے چلے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پتہ نہیں ٹک ٹاکر حکومت جو ہے کس پنجاب میں رہ رہی ہے جس پہ یہ 60 صفحات کا انہوں نے دے دیا اشتہار اور اتنے پیسے لگا دیے ہیں. آگے ایک اور چیز میں آپ عرض کرتا ہوں کہ ہارس اینڈ کیٹل شو, ہارس اینڈ کیٹل شو پہ 1.5 ارب روپیہ خرچہ ہوا ہے. اس کی مد بتا دی جائے کہ کس مد میں ہوا ہے. ہم اس چیف منسٹر سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس مد سے پیسے نکال کے اس میں پیسے لگائے ہیں. جو یہ بائیکر لین تھی اس کا حشر آپ دیکھ چکے ہیں. زعیم لغاری کو اٹھایا گیا اس وجہ سے کہ اس نے رپورٹنگ کی, اور جب اس نے رپورٹنگ کی اور کل ایل ڈی اے خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے, پہلے یہ مانتے ہی نہیں تھے. اب اس بچے کو جب 10 دن آپ نے حبس بے جا میں رکھا اور توہین مریم پہ اٹھایا تو اب اس 10 دن کا حساب کون دے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی FIR ہونی چاہیے چیف منسٹر پہ. ایک عام شہری کو یہ تحفظ بھی نہیں ہے کہ وہ سچ بولے. اسمبلی کا اجلاس ہم نے بلایا ہے, اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے ریکوزیشن دی ہے جس میں خان صاحب تک ہماری رسائی ناممکن ہو گئی ہے. یعنی یہ وہ جماعت ہے جو ایک سیاسی لیڈر جو سنگل لارجسٹ پارٹی کا سربراہ ہے, بانی چیئرمین عمران خان صاحب, اس تک ہماری رسائی انہوں نے مشکل ناممکن بنا دی ہے. اور فسطائیت کا وہاں پہ اس طرح ایک تسلط ہے کہ وہاں پہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ سفید کپڑوں میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کی ٹو لے رہے ہوتے ہیں. دوسری بات, ریکوزیشن میں ہم نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے جو MPAs ہیں, ہمارے جو لوگوں پہ ظلم ہوا ہے, دفتر کھولتے ہیں, پولیس آ جاتی ہے اور پولیس اپنی تمام حدود کو کراس کر چکی ہے. تو اس وقت ہم یہ مذمت کریں گے اور اس چیف منسٹر کو متنبع کریں گے کہ جتنے ظلم تم پاکستان تحریک انصاف پہ کر رہی ہو اور جس طرح آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے زمین تنگ کی ہوئی ہے, یہ ظلم کے دن تھوڑے ہیں.
اور آپ ڈائریکٹ اس کی زد میں آؤ گے. آپ نے جو 245 کے تحت 26 نومبر کو وہاں پہ جو کارروائی آپ کے چچا نے کروائی ہے وہ کارروائی آپ قسطوں میں ادھر کروا رہی ہیں. آپ دونوں چچا بھتیجی زد میں آئیں گے. اور ہم نے اس میں خان صاحب کی حق میں قرارداد پیش کی ہے کہ جو ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اسمبلی میں. مہنگائی پہ ہم نے قرارداد پیش کی ہے. اور موجودہ جو یہ وائٹ پیپر انہوں نے اپنا شائع کیا ہے اس کی تفصیلات ہم منگا رہے ہیں. یہ کوئی ایسا سیکرٹ ڈاکومنٹس نہیں تھا کیونکہ ان کو ڈر ہے, اندر خوف ہے لوگوں کا, انہوں نے وہ پبلش نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شائع انہوں نے 60 صفحات کا کیا ہے جو یہ بھی آ چکا ہے, اس کا جواب ہم بنا کے اور ہم ان کے ساتھ مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں. اور اسپیکر صاحب کو اب اور بھی ایک بات سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ادھر سکرین لگانے دیں اور اس سکرین پہ ہمیں اس حکومت کے جو 1 سال کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان کا ہمیں بتانے دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 3 MPO 9 MPO میں 1 سال میں 10,000 بندے کو اٹھایا گیا ہے جو مختلف علاقے سے اٹھا کے پھر ریلیز کیا گیا ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پہ مختلف ٹائمز میں جو FIRs ہوئی ہیں وہ FIRs اس وقت تقریباً 25,000 نامعلوم لوگوں پہ ہیں. یعنی ایک FIR یہ دیتے ہیں جس میں 50 لوگ نامزد ہوتے ہیں, 500 نامعلوم ہوتے ہیں. ان کا جھوٹ آپ دیکھیں کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ پنجاب میں لوگ نہیں نکلے, اگر لوگ نہیں نکلے تھے تو 25,000 لوگوں پہ FIRs کیوں دی. اس کے بعد ان کی اکانومی کی جو حالت ہے 200 ارب روپیہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. انہوں نے سپلیمنٹری گرانٹ مانگی ہے. سپلیمنٹری گرانٹ ایک ناکامی ہوتی ہے. سپلیمنٹری گرانٹ صوبے کی 1 سال بعد جو منصوبے رہ جائیں مانگی جاتی ہے. یہ 80 منصوبوں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ 845 ارب اور 200 ارب روپے کی یہ سپلیمنٹری گرانٹ مانگی جا رہی ہے. یہ ان کی ناکامی کا اور کرپشن کا بڑا ثبوت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ 1.5 ارب روپیہ کہاں سے آپ کے پاس آیا. روٹی اس وقت کہاں ہے. گندم کا بحران آنے والا ہے, میں پیشگی آپ کو بتا رہا ہوں. 30% گندم کم کاشت ہوئی ہے. رمضان شریف آ رہا ہے, 165 روپے پہ چینی پہنچ چکی ہے. یہ جو 10,000 روپیہ فی عورتوں کو دے رہے ہیں, مجھے یہ بتایا جائے پوری قوم کو انہوں نے بھکاری بنا دیا. رمضان شریف میں یہ کر رہے ہیں, لائنیں لگوائیں گے پنجاب بینک کے سامنے. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 10,000 روپیہ رمضان میں کسی کی کوئی ضروریات پوری آج کل کر سکتا ہے؟ یہ ٹوٹل ڈھونگ پہ انہوں نے یہ 60 صفحات کا ایک وائٹ پیپر شائع کیا ہے. ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, جتنا اس بی بی نے سول مارشل لا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, میں اس کے لانے والوں کو میں کیٹیگوریکلی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب ہوں. میں ان کو یہ کہوں گا کہ 1 سال آپ نے ظلم کر لیا ہے اس پہ, عوام پہ, اس عورت کے ذریعے اس سے جان چھڑوائیں. جو 60 صفحے کی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا پیسہ ہے, لوگوں کا پیسہ ہے, یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, یہ رمضان شوگر مل کا نہیں ہے, یہ اتفاق فاؤنڈری کا نہیں ہے. اس سے 60 صفحات کے یہ اشتہار دیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا یہ بہت بڑا ناکامی ہے. اور اس میں جہاں تک ہم جائیں گے, جہاں تک آپ اس کو ڈیپلی سرچ کریں گے, آپ کو جھوٹ نظر آئے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں